اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف جو بہت مشہور ہے اور اس کو ہم پوری سٹوری کی طرح پڑھ چکے ہیں، دیکھ چکے ہیں۔ اس کے سٹارٹ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ احسن القصص ہے، بہترین قصوں میں سے۔ وہ پھر سورہ قصص ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری سنا رہے ہیں۔ سورہ یوسف کہانی ہے ایک بیٹے کے اپنے باپ سے بچھڑنے کی، اور حضرت موسیٰ کی کہانی ہے ایک بیٹے کے اپنی ماں سے بچھڑنے کی۔ ایک کو اللہ تعالیٰ نے اپنا بیٹا صبح اللہ تعالیٰ کے حوالے کیا ہے، شام کو واپس کر دیا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کو 40 سال رونا پڑا ہے، اور اتنا رونا پڑا ہے کہ ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، اور 40 سال بعد ان کی اولاد ان تک انہیں واپس ملی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں سنا رہے ہیں یہ کہانیاں، اور ان کہانیوں کے خاص خاص پہلو کیوں بتا رہے ہیں؟ کوئی وجہ ہے نا، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے فی ہی ذکرکم، اس میں تمہارا ذکر ہے، تو یوسف علیہ السلام کی کہانی میں کہیں میرا اور آپ کا کردار ہوگا۔ کبھی ہم یوسف علیہ السلام کی جگہ ہوں گے، کبھی ہم یعقوب علیہ السلام کی جگہ ہوں گے جب ہم سے کوئی بچھڑ گیا ہے، یا ہماری کوئی خواہش ہے جو پوری نہیں ہو رہی۔ کبھی ہم موسیٰ علیہ السلام کی جگہ ہوں گے، کبھی ہم موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی جگہ ہوں گے، یا کہانی میں کہیں نہ کوئی رول اپنی زندگی کے مختلف پہلوؤں میں پلے کر رہے ہوں گے۔ تو آج ہم دیکھیں گے موسیٰ علیہ السلام کی کہانی، اور کیا اٹینشن ٹو ڈیٹیل ہے۔ قرآن پاک میں ہم ہمیشہ سنتے آئے نا کہ ایک لفظ اپنی جگہ سے ادھر ادھر نہیں ہو سکتا، اور جو لفظ ہے با مقصد ہے، کسی نہ کسی مقصد کے تحت اللہ تعالیٰ ایک ایک بات بتا رہے ہیں۔ تو سورہ شروع ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ ہم آپ کو موسیٰ علیہ السلام کی کہانی سنانے والے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں، کہ وہ لوگ جنہیں پہلے سے ہی اللہ تعالیٰ کی ذات پہ، اللہ تعالیٰ کی بات پہ، اللہ تعالیٰ کے وعدے پہ ایمان ہے، اور اس لیے کہانی سنا رہے ہیں کہ ان کا ایمان پکا رہے، پھر کہیں وہ ڈگمگا نہ جائیں، پھر کہیں وہ ایسا نہ سوچ لیں کہ اچھا شک میں نہ پڑ جائیں کسی بھی طرح۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِهِ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی امی کو، والدہ کو وحی کی کہ اپنے بیٹے کو دودھ پلائیں۔ اور آپ سوچتے ہیں کہ یہ بات کیوں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، مطلب مجھے یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے، اور اس بات کی وحی کرنے کی کیا ضرورت ہے، کہ یہ تو نیچرل پروسیس ہے نا، کہ انہوں نے ظاہر ہے بچے کو بھوک لگے گی تو دودھ تو پلانا ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے ان کے دل میں بات ڈالی ہے، اور ہمیں سمجھ کے آ رہا ہے کہ وحی اترنے کے لیے پیغمبری ہونا ضروری نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ تو پیغمبر نہیں تھی، ہمارے دلوں میں بھی، ہماری زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ اشارے بھیجتے رہتے ہیں، کبھی دل میں خیال ڈالتے ہیں، کبھی آس پاس سے اشارے بھیجتے رہتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے وحی ڈالی کہ آپ اپنے بیٹے کو دودھ پلائیں، پھر ہم آگے دیکھیں گے کہ کیوں کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، پھر جب آپ کو خوف ہو ان کے بارے میں کہ اب آ گئی ہیں فوجیں اور اب آرمی باہر آ گئی ہے، یا اب لوگ مار دیں گے۔ بیسیکلی ہوا کیا تھا کہ فرعون کو کسی کاہن نے اپنے اس حساب کتاب کے مطابق بتا دیا تھا کہ بنی اسرائیل میں سے ایک بچہ ہوگا جو تمہاری پوری سلطنت ختم کر دے گا، تمہاری بادشاہت لے ڈوبے گا۔ تو فرعون نے کیا فیصلہ کیا کہ اب وہ ہر دوسرے سال پورے بنی اسرائیل کے سارے لڑکوں کو مار دے گا۔ اب ایک سال کیوں چھوڑ رہا تھا؟ کیونکہ ان کو کام کرنے کے لیے بھی تو لوگ چاہیے نا بنی اسرائیل سے۔ وہ صبح دوپہر شام کام لیتے تھے، بغیر پیسے دیے کام لیتے تھے، غلاموں کی طرح، یعنی کہ وہ اس کو انہیں کام بھی چاہیے، اس لیے ایک سال تو بچوں کو زندہ رہنے دیں گے، ورنہ کام کون کرے گا، اور ایک سال سب کو مار دیں گے۔ اب موسیٰ علیہ السلام جس سال پیدا ہوئے ہیں وہ سال لوگوں کو قتل کرنے کا، بچوں کو قتل کرنے کا سال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے، ظاہر ہے ان کی امی کو تو پہلے ہی پتہ ہے کہ کیا سینیریو ہے اور وہ جان خطرے میں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ان کے دل میں ڈالا کہ آپ انہیں دودھ پلائیں۔ اور دوسری بات کیا ڈال دی ساتھ ہی، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، کہ جب آپ کو لگے کہ آپ حالات خطرے میں ہیں، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، تو انہیں پانی میں ڈال دیں، وَلَا تَخَافِي، اور خوف نہیں کرنا آپ نے، وَلَا تَحْزَنِي، اور غمگین بھی نہیں ہونا، تو غم بھی نہیں کرنا۔ اب وہ تسلیاں جو ہے نا ساری کی ساری ان کے دل پہ اتر رہی ہیں، نہ وہ کسی انسان کو جا کے بتا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ کہا ہے، کیونکہ ان کے پاس کوئی ورڈز تو نہیں ہے، کہ تو خیال ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ڈالے ہیں ان کے دل میں۔ تو یہ بس بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کا معاملہ ہے، جو بس کیونکہ اب ہمیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں تو ہمیں پتہ ہے۔ ہمارے ساتھ زندگی میں بہت ایسے واقعات ہوتے ہیں جب اللہ تعالیٰ ہم سے بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ صرف آپ سے ہی بات ہو رہی ہے، وہ آپ کسی اور کو جا کے ایکسپلین نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کے پاس کچھ پروف وغیرہ تو ہے نہیں، اور آپ کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت بھی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ابھی پلان بھی دے دیا ہے کہ کیا کرنا ہے، اور یہ بھی کہہ دیا کہ ایمان رکھنا ہے، کیونکہ شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تھا نا کہ یہ کہانی میں سنا رہا ہوں ایمان والوں کے لیے، تاکہ ان کا ایمان پکا رہے، کہ خوف نہیں کرنا آپ نے، اور غم بھی نہیں کرنا، کہ جس کے حوالے کر رہی ہیں پھر اس پہ بھروسہ کر کے چھوڑ دینا۔ اب آگے کیا ہوتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام، وہ سٹوری ہم سکپ کر رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے ایک ٹوکری میں پانی میں ڈال کے بھیج دیا، اور اپنی بیٹی کو بھیجا کہ دیکھتے جائیں، تو ان کو پتہ چلا کہ یہ فرعون کے گھر پہنچ گئے، فرعون کے محل میں پہنچ گئے۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ نے ان کو اٹھایا، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں، حضرت آسیہ کے دل میں
موسیٰ علیہ السلام کے لیے بہت محبت ڈال دی. تو وہ گئی فرعون کے پاس. فرعون کا پورا وہ جو تھا گروپ میں، اور کوئی میٹنگ چل رہی تھی، اور انہوں نے جا کے حضرت آسیہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دکھایا فرعون کو، اور کہا کہ ہم انہیں، یہ ہمارے کام آ سکتے ہیں، یا پھر ہم انہیں گود بھی لے سکتے ہیں. اتنا زیادہ ایکو کرتی ہے نا موسیٰ علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کی سٹوریز، کہ یوسف علیہ السلام کے قصے میں عزیز مصر نے جا کے اپنی بیوی کو یہی الفاظ بولے تھے کہ ہم ان کو یا تو گود لے سکتے ہیں یا یہ ہمارے کام بھی آ سکتے ہیں. بہت ساری سملیرٹیز ہیں وہاں. تو وہ ہمیں ان دونوں سٹوریز کو کمپیریزن کر کے بھی دیکھیں گے نا، تو بڑے سبق ہیں انسان کے لیے، جو صبح دوپہر شام ہر وقت کام آنے والے سبق ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے دل میں، فرعون دیکھ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کو، اور اب وہ حضرت آسیہ کو بھی نہیں دیکھ رہا کہ اچھا آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں، میں سن لوں، کان میں بات تو آ گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرعون کے دل میں موسیٰ علیہ السلام کے لیے اتنی محبت ڈال دی کہ وہ آنکھیں نہیں ہٹا پا رہا. تو یہاں پہ یہ ہو رہا ہے، پیچھے سے اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، انہوں نے ابھی ابھی اپنا بیٹا پانی میں ڈال دیا، اللہ کے حوالے کر دیا، پانی میں ڈال دیا. اب اگر کوئی لاجیکلی آپ سوچیں تو یہ سب سے شاید اس وقت کا برا ڈیسیجن ہو سکتا ہے کہ آپ کا کیا پاسبلٹی ہے کہ پانی میں کوئی بچہ زندہ بچ جائے گا. 1% بھی نہیں ہے شاید. کتنی چیزیں ہیں جو خراب ہو سکتی ہیں، کوئی لہر آ سکتی ہے، ٹوکری الٹی ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی مچھلی آ سکتی ہے، اور بس گئی بچے کی جان. تو اللہ تعالیٰ جب امتحان لیتے ہیں نا، اب کہ ہمارے لیے اسٹوری پڑھنا بڑا آسان کیوں ہے؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ آگے ہوگا ہونے کیا والا. ہمیں پتہ ہے کہ بچہ سروائیو کر گیا، ہمیں پتہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سروائیو کر گئے، اس لیے ہمارے لیے بڑا آسان ہے. ہم بڑے تسلی میں رہ کے کہانی پڑھتے ہیں، کیونکہ ہمیں تو اینڈ پتہ ہے. ابراہیم علیہ السلام کی جب ہم کہانی پڑھتے ہیں، یا یوسف علیہ السلام کی جب کہانی پڑھتے ہیں بچوں کے بچھڑنے کی، تو کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ مل جائیں گے، تو ہمارے دل تسلی میں. جب بات آتی ہے نا ہماری اپنی زندگی کی، ہمیں نہیں پتا کہ اگلے سال، اگلے دن، اگلے 10 سالوں میں کیا ہونے والا ہے، تو وہاں پہ غم آتا ہے، وہاں پہ خوف آتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بھی، اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَأَصْبَحَ فُؤَادُ، اور یہاں پہ قرآن پاک کی پرفیکشن. قلب ہم نے بہت سنا ہوا ہے نا، دل کے لیے لفظ قلب کہتے ہیں وہ چیز جو فلپ کر جائے، مڑ جائے، کبھی ادھر مڑ گئی ہے، کبھی ادھر مڑ گئی ہے. عام حالت میں دل کو قلب کہتے ہیں. فؤاد کہتے ہیں جب آپ کا دل دکھ سے، غم سے، پریشانی سے بھرا ہوا، ایکسٹریم جب سچویشن ہے نا، ایکسٹریم ایموشن ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل خالی ہونے والا تھا، بالکل. یہ غم اتنا زیادہ ہے کہ وہ بالکل خالی ہو رہا ہے. ان کا درد لدک تھی، اور وہ بالکل ظاہر کرنے والی تھی کہ انہوں نے اپنا بیٹا ڈال دیا پانی میں. تو وہ چیختی چلاتی روتی تو سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ کیا ہوا، پتہ چل جاتا کہ بیٹا ہے ان کا، اور انہوں نے پانی میں ڈال دیا. اور پھر ظاہر ہے وہ آدمی نے تو پکڑ کے مار دینا تھا. لولا اربتنا علی قلبها، اگر ہم ان کے دل کو سمیٹ نہ لیتے، تھام نہ لیتے، حوصلہ نہ دے دیتے. اللہ تعالیٰ انٹروین کر رہے ہیں. جب انسان پریشان ہوتا ہے نا، ہمارے زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ انٹروین کرتے ہیں. کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے، اور اکثر ہی لگتا ہے، کہ یہ ہو گیا تو میں زندہ نہیں بچوں گا، یہ ہو گیا تو پتہ نہیں کیسے زندگی گزرے گی. اور پھر وہ چیزیں ہو جاتی ہیں، اور آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ آپ سروائیو کر رہے ہیں، اور آہستہ آہستہ زندگی بیک ٹو نارمل بھی آ گئی. کبھی کبھی انسان، لوگ کہتے ہیں نا وقت زخم بھر دیتا ہے اور یہ ہو جاتا ہے. وقت سے کچھ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ انٹروین کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ دلوں کو تھام لیتے ہیں، دلوں کو. دل اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے نا، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہیں جس طرف پھیر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں. تو اب ایک ماں کا دل بالکل خالی ہونے والا ہے، غم سے، تکلیف سے، پریشانی سے، اور اللہ تعالیٰ نے آ کے ان کو سنبھال لیا تاکہ وہ من المؤمنین، ایمان والوں میں سے رہیں، اللہ پہ ایمان رکھیں، ان کا ایمان نہ ضائع ہو جائے. اب ان کی بہن کو، موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو، ان کی والدہ نے بھیجا ہے کہ آپ جا کے دیکھیں راستے میں کہ کہاں پہنچے. تو فرعون کے گھر کے پاس تھے. اب ہوا کیا ہے، وہ شروع میں ہم نے کہا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کی امی کو کہ آپ ان کو دودھ پلائیں. وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے تو پہلے ہی موسیٰ علیہ السلام پہ دنیا کی اور کسی بھی عورت کا دودھ حرام کر دیا تھا. اب کیونکہ اب بچہ ہے، فرعون کے محل میں پہنچ گیا ہے، تو اب بھوک لگ رہی ہے، رو رہے ہیں، لگاتار رو رہے ہیں. اور وہاں پہ جو بھی لوگ عورتیں ہیں یا جو بھی لوگ ہیں کام کرنے کے لیے، کسی کا دودھ نہیں پی رہے. اور بھوک اتنی شدت میں ہے کہ اب وہ لوگ پریشان ہو گئے ہیں اور ارد گرد ڈھونڈنے لگے کہ کوئی تو ہو جو یہ کر سکے. تو زندگی میں بہت دفعہ ایسا، اب اصل میں ہوا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے راستے بند کر دیے نا موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہ اب وہ کہیں اور سے دودھ نہیں پئیں گے. زندگی میں بہت دفعہ اللہ تعالیٰ ہمارے راستے بند کر رہے ہوتے ہیں. ایک دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ، 10 دفعہ ہم ٹرائی کر رہے ہیں. کبھی کسی جاب کے لیے، کبھی کسی ادارے میں پڑھنے کے لیے، کبھی کسی انسان کے لیے، کبھی کوئی گول ہے زندگی میں، کوئی خواب ہے، اور آپ کا پورا ہی نہیں ہو رہا. آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ تو دروازے ہی بند ہوتے جا رہے ہیں. اصل میں اللہ تعالیٰ ہمیں پہنچانا کہیں اور جا رہے ہوتے ہیں.
اب موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ہر چیز حرام کرنے کا مقصد ہے کہ وہ اپنی ماں تک واپس پہنچ جائیں۔ اب کیونکہ موسیٰ علیہ السلام تو بچے ہیں، سبق ہمارے لیے یہ ہے کہ جب زندگی میں ہمیں لگے نا کہ ایک کے بعد ایک دروازہ میرے اوپر بند ہوتا جا رہا ہے، تو بس یقین رکھنا ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر، کیونکہ یہ ساری کہانی اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے لیے یا ایمان والوں کا ایمان سلامت رکھنے کے لیے پہنچا رہے ہیں۔ کبھی کبھی ہم کرتے کیا ہے کہ اپنے آپ کو نا بڑا سخت ہو جاتے ہیں اپنے اوپر۔ اب جیسے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ تعالیٰ نے وہی کی تھی نا کہ آپ بچہ ڈال دیں پانی میں، غم نہیں کرنا، خوف نہیں کرنا، اس کے باوجود ان کا دل خالی ہو رہا تھا غم سے، پھر اللہ تعالیٰ کو آ کے انٹروین کرنا پڑا، دل سنبھالنا پڑا۔ یعقوب علیہ السلام، ہمارے ہاں کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، کسی کا کوئی لاس ہو گیا ہے، کوئی پریشانی میں ہے، ہم تو لوگوں کو رونے کی بھی اجازت نہیں دیتے کہ بس کر دو، صبر نہیں ہے کیا تمہارے اندر؟ یعقوب علیہ السلام کو جا کے کون بتائے گا کہ ان میں صبر نہیں ہے؟ 40 سال روئے ہیں وہ، 40 سال اللہ کے پیغمبر ہو گئے۔ ہمارے معاشرے میں وہ ہوتے تو ہم تو کہتے ہیں یہ دنیا کے سب سے خدا نخواستہ ناشکر انسان ہے، یا صبر تو بالکل نہیں ہے ان کے اندر، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں صبر جمیل، بہترین صبر انہوں نے کیا۔ تو اللہ تعالیٰ، موسیٰ علیہ السلام ہم پڑھ چکے ہیں وہ اسٹوری، کہ اللہ تعالیٰ نے جب انہیں کہا تھا کہ فرعون سے جا کے بات کریں تو وہ ڈر گئے تھے کہ یا اللہ میں خوف زدہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں موسیٰ، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں دیکھ بھی رہا ہوں اور سن بھی رہا ہوں۔ تسلی دینی پڑتی ہے اللہ تعالیٰ کو، پیغمبروں کو، ان لوگوں کو جنہیں اللہ تعالیٰ وحی کر چکے ہیں، انہیں آ کے تسلی دینی پڑتی ہے میں ساتھ ہوں۔ جن سے اللہ تعالیٰ براہ راست بات کریں، موسیٰ علیہ السلام کی بھی اللہ تعالیٰ سے بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی آواز سن کے کیا ہی دل میں عظمت آتی ہوگی، کیا ہی جاہ و جلال آتا ہوگا، اس کے باوجود وہ ڈر گئے ہیں فرعون سے۔ تو اس میں کوئی بات وہ نہیں ہے بات کہ ہمارے دل میں بھی شک آئیں گے، ہمارا بھی ایمان کمزور پڑے گا، ہمیں بھی لگے گا کہ یا اللہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی آگے کیا ہونے والا ہے۔ اور اس ٹائم پہ بس پھر اللہ تعالیٰ کہیں سے کوئی آپ کو آیت سنوا دیتے ہیں، کہیں سے کوئی بات سنوا دیتے ہیں، اور ہمیں لوگوں کے اوپر ججمنٹس دینے کی ضرورت نہیں، اپنے اوپر بھی کہ تمہارا ایمان کدھر ہے اور تمہارا صبر کدھر ہے۔ ہوا کیا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو پہلے ہی ان کے اوپر ساری چیزیں حرام کر دی تھی۔ تو پھر باہر جب وہ لوگ نکلے کہ آپ باہر سے کسی کو ڈھونڈیں، تو ان کی بہن بھائی بھی کھڑی تھی، اور انہوں نے پھر بولا کہ فلاں عورت کو میں جانتی ہوں، وہ بڑے اچھے لوگ ہیں، بتایا نہیں کہ انہی کی والدہ ہے۔ اور صبح میں اللہ تعالیٰ کے حوالے کر رہی ہیں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اپنی اولاد کو، اور شام میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام ان کو واپس کر دیا۔ وہ گئے ہیں وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے انہوں نے بات کی اور ان کو لے کے آ گئے ہیں فرعون کے محل میں۔ فرددناہ الی امہ، پھر ہم نے انہیں ان کی والدہ کو واپس کر دیا، کئی تقر عینہا، فرددناہ الی امہ، پھر ہم نے انہیں ان کی والدہ کو واپس کر دیا، کئی تقر عینہا، تاکہ ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک مل جائے، اب وہ روئیں نہیں، اب وہ غمزدہ نہ ہو، ولا تحزنا، اور تاکہ وہ غمگین نہ ہو، ولتعلم، اور تاکہ وہ یہ جان لیں ان وعد اللہ حق، کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، ولکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن زیادہ تر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ پورا واقعہ ان کو یہ ثابت کرنے کے لیے، اور ان کے ذریعے ہم میں سے ہر ایک انسان کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کر دیتے ہیں تو بھلے ہمیں وہ راستہ جو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے چن رہے ہیں وہ پسند نہ آئے، بھلے ہمیں لگ رہا ہو کہ اس سے بہتر طریقہ ہو سکتا تھا، بھلے ہمیں لگ رہا ہو کہ یا اللہ جو آپ کہہ رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہا، بھروسہ کیا نا اللہ تعالیٰ نے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو پلان تو نہیں بتایا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام، انہیں تو نہیں پتا تھا فرعون کے گھر پہنچ جائیں گے، انہیں تو بس یہ پتا تھا پانی کے حوالے کر دیا، اب یہ بھی نہیں پتا کہ کتنے عرصے بعد واپس آئیں گے بھی کہ نہیں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں پلان نہیں بتایا تھا کہ آپ شام کو ہی میں آپ کو واپس کر دوں گا۔ یعقوب علیہ السلام کو نہیں پتا تھا کہ 40 سال بعد مل جائیں گے۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا ہماری زندگی میں آگے کیا ہونے والا ہے، پلان کیا ہے اللہ تعالیٰ کا، بس ہمیں بھروسہ کرنا ہے کہ یا اللہ آپ کی ذات پہ میں نے بھروسہ کر لیا، اب آپ دیکھیں سارے۔ پھر اللہ تعالیٰ بار بار تسلی دے رہے ہوتے ہیں کہ خوف نہ کھاؤ، میں ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، میں سن رہا ہوں، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں تم ہو۔ تو پھر ہم ڈرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ، کیا وہ نہیں جانتا اس نے کسے پیدا کیا ہے؟ تو جس نے پیدا کیا ہے، جس کی ہم مخلوق ہیں، وہ خیال رکھ لے گا، وہ دھیان رکھ لے گا، بس ہمیں یقین رکھنا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات سے کبھی مایوس نہ ہوں، اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمارا ایمان اگر کہیں ڈگمگائے، اور ڈگمگائے گا، قلب کا مطلب ہی ہے فلپ ہونا، وہ جو ایمان اوپر نیچے جاتا رہتا ہے کبھی بھی ایک سٹیبل نہیں رہتا، تو بس ہم واپس آتے رہیں، جب تک ہم واپس آ گئے اللہ تعالیٰ کے پاس تب تک سب ٹھیک ہے۔ اس سے کہیں کوئی کلپ تھا کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ سے 1000 قدم بھی دور چلے گئے نا، صدیوں کا فاصلہ آپ نے طے کر لیا، واپس آنے کے لیے آپ کو صرف 1 قدم لگتا ہے، تو 1 قدم میں صدیوں کا فاصلہ طے ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان برقرار رکھے، اللہ کرے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پہ، اللہ تعالیٰ کے پلان پہ بھروسہ آ جائے،
بھلے ہمیں نہیں پتا کہ کیا ہونے والا ہے، یا اللہ جو بھی ہونے والا ہے آپ کے ہاتھ میں ہے، وہ میں پورا پورا بھروسہ آپ کی ذات پہ کرتی ہوں۔ السلام علیکم۔